السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت میں جو ہے فیاض احمد بات کر رہا ہوں، بہاول نگر، پنجاب، پاکستان سے۔ تو حضرت صاحب سے پہلے جو ہے میں آپ کی خدمت میں یہ شعر رکھنا چاہوں گا کہ اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی، اگر ایک ایک کر کے محبت سیکھ لیں ان کی، تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں۔ اور حضرت جو ہے الحمدللہ آپ کو اور مولانا سید فہد حسین صاحب دامت برکاتہم العالی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی جگہ پر جو ہے مولانا یوسف الدہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور مولانا سید فہد حسین صاحب کی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں۔ یہ بالکل جو ماضی کی تصویر تھی آج مستقبل میں بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اور حضرت جو ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو نواسے کی، اللہ تعالیٰ جو ہے عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرت میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس چیز سے ارادہ کرتا ہوں کن کہتا ہوں فیکن، پس وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی جگہ پر ہی دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو جو ہے وہ 7 دنوں میں بنایا ہے۔ تو حضرت اس بارے میں جو ہے وضاحت فرما دے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ بہاول نگر سے فیاض صاحب آپ کال کر رہے ہیں، اور بہاول نگر تو میرا آبائی وطن ہے، تو آپ بہاول نگر کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ وہیں پہ شب و روز گزرے اپنے والدین کی آغوش میں، اور ان کے زیر تربیت وہاں پہ کہ زمانہ گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بہاول نگر کو اور بہاول نگر والوں کو سلامت رکھے اور آپ کی محبت قبول فرمائے۔ آپ نے یہ شعر ہمیں ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پیغام محبت کو عام کر دے۔ دنیا میں پیغام محبت عام ہوگا تو ایک دوسرے پر شفقت اور جو ہے ایک دوسرے پر رافت آئے گی، اور یہی ہمارے رحم ٹی وی کی حقیقت ہے، اور یہ پیغام ہے۔ رحم ٹی وی کا مطلب رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ حدیث نبوی ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج دنیا میں ہر چیز ہے، اگر نہیں ہے تو رحم نہیں ہے، اور رحم اس لیے نہیں تو ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے۔ جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو خام خواہ ایک دوسرے پر انسان شفقت اور رافت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ رحم ٹی وی کا سلوگن اور اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے، کیا پوچھتے کن فیکون؟ ہاں جی، سوال کیا ہے آپ نے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرمایا کن فیکون ہم کریں تو ہو جاتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے جو وہ آسمان زمین کو جو 6 دن میں بنایا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ایک جگہ قدرت کا ذکر ہے، دوسری جگہ سنت کا ذکر ہے۔ اللہ کی ایک قدرت ہے، ایک سنت ہے۔ قدرت یہ کہ لمحوں میں کن فیکون، جب کن کا فیکون ہو گیا، یہ قدرت ہے اللہ کی، اور قدرت اللہ چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اور دوسری سنت ہے، اللہ کا سنت یہ ہے کہ جو بہت محترم شان عظیم الشان کام ہوتا ہے اس کو 6 دن میں مکمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ جو اہم کام ہو تحمل اور اطمینان کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے کیا کرو، جلد بازی نہ کرو۔ العجلۃ من الشیطان حدیث میں آتا ہے، جلد بازی شیطان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا یہ بتایا کہ آسمانوں میں ایک بہت بڑا کام تھا، لہٰذا اس کو اللہ نے 6 دن میں بنایا۔ اگر جہاں ہمارے اعتبار سے تو اتنا بڑا کام 6 دن میں کیا 100 سال میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو 6 دن میں بنا دیا۔ تو یہ اللہ نے 6 دن پہ جو لیے اپنی سنت کو ظاہر کیا کہ سنت میری یہ ہے کہ میں ہر چیز کو اپنے اوقات کے ساتھ کرتا ہوں۔ ان الفصل کان میقاتا، کہ فیصلہ کے دن جو ہے وہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جو ہے وہ بچہ ٹھہرتا ہے 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو 9 دن میں پیدا کر دے۔ فصل آپ اگاتے ہیں 6 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، یا سال والی فصل سال بعد پیدا ہوتی ہے، اللہ چاہے تو 1 دن میں اگا دے۔ تو ایک قدرت ہے، ایک سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اپنے کاموں میں سنت پر چلتا ہے، سنت طریقے پر چلتا ہے۔ کہ جب سنت طریقے پر چلتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کو اس کی اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ اپنی قدرتوں سے کام کرتا تو آج اللہ کے اس خلق کا کوئی بھی احاطہ نہ کر سکتا، کوئی بھی اللہ کے اس خلق، کیونکہ حدیث میں فرمایا تخلق بھی اخلاق اللہ کے اخلاق اور خلق کو اختیار کرو۔ تو ہم کہتے ہیں یار اللہ میں تو جھٹپٹ کر دیتا، ہم کیسے اختیار کریں؟ نہیں، اللہ میں جھٹپٹ نہیں کرتا۔ اللہ میں دیکھو 6 دن میں آسمان و زمین بنائے، 9 مہینے میں بچہ پیدا کیا، 6 مہینے میں فصل دی، تو اللہ نے سنت قائم کر دیا۔ لہٰذا تم بھی اگر کسی کام کے لیے ٹائم اگر لیتے ہو لمبا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی تم اللہ کے خلق کو اختیار کر رہے ہو۔
تو اللہ کے خلق کو اختیار کرنے کا شرف بھی مل جاتا ہے اور اللہ کی سنت کی اتباع بھی ہو جاتی ہے، اور اتباع سنت کی وجہ سے آپ کے اس کام کے اندر برکت بھی نازل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک جگہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور دوسری جگہ سنت کا بیان ہے، اور پھر اللہ کی یہ بھی سنت ہے، اپنی قدرت کو کہیں کہ ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کی سنت یہ کہ مرد عورت کے ملاپ کے ساتھ بچہ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ بغیر مرد عورت کے بچہ پیدا کر دیا، یعنی بغیر مرد عورت کے۔ کون؟ بابا آدم، وہاں تو نہ مرد تھا نہ عورت ہی آدمی بنا دیا، تو بغیر مرد عورت کے اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا۔ ایک قدرت یہ دکھا دی۔ پھر دوسرا جب بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کرنا، یہ قدرت تھی۔ اماں ہوا کو پیدا کر دیا جس کی ماں کوئی نہیں، باپ ہے، باپ بابا آدم ہے، ماں کوئی نہیں اماں ہوا کی، بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ اور ایک بچہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہاں ماں ہے باپ نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ تین جو قدرت کے جو مظاہرے تھے اللہ نے کر دیے، کہ بغیر مرد عورت کے بھی، بغیر عورت کے، بغیر مرد کے، اور تیسرا تھا مرد عورت کے ملاپ کے ساتھ پیدا کرنا، وہ اللہ کی سنت۔ اللہ آج تک مرد عورت کے ملاپ کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں۔ تو قدرتوں کو اللہ کہیں کہ ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ قدرت صرف بیان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ میں اس کو عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ لہذا جھٹ پٹ کام کرنے کے بہت سے مواقع میں اللہ اس چیز کو ظاہر کر بھی دیتے ہیں، لیکن سنت اللہ کی یہی ہے۔ لہذا یہ جو آپ نے ذکر کیا، ایک جگہ قدرت کا بیان، دوسری جگہ سنت کا بیان ہے، کوئی تعارض نہیں ہے دونوں میں۔ بہت شکریہ حضرت، بہت خوبصورتی۔